السلام علیکم۔ قاری حنیف ملتانی کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک MT کے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قاری محمد حنیف صاحب کے تمام بیانات کے لیے نیو اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ گزشتہ جمعوں میں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریقہ کار جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، میں نے وہ ذکر کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے آج اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں یہ باتیں بڑی خشک لگتی ہیں، تلخ لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہیں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں منبر پہ، قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ ملایا تھا اور نہ آج ملانے کا کوئی پروگرام اور ارادہ، مجھے کیا غرض پڑی۔ پر ایک بات ہے، اپنے آپ خود بھی فیصلہ کرو، جس کو خدا کی ذات کرنی لگتی ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پہچان نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ خدا ایک ہے، دو ہے، تین ہے، سینکڑوں ہے، ہزاروں ہے، کتنے خدا ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ کر کے سمجھو، کام آئے گی، اور اگر یہاں نہیں آئے گی تو قبر میں تو انشاءاللہ ضرور یہ بات یاد آئے گی۔ یاد آنے کی بھی دو وجہ ہے۔ وہ ایک آدمی بھوکا تھا، اس کے دوست کے پاس روٹی آ گئی، وہ کہنے لگا یار مجھے بھی ساتھ کھلا لے، تجھے یاد رکھوں گا کہ بھوک میں میرے دوست نے روٹی کھلائی تھی۔ کہنے لگا اگر یادگیری والا ہی مسئلہ ہے نا تو یوں زیادہ یاد رکھے گا تو مانگی تھی پھر بھی نہیں دی۔ تو میری باتیں تمہیں یا تو قبر میں یاد آئیں گی اس وجہ سے کہ جنت مل جائے گی، یا پھر یوں یاد آئیں گی کہ وہ کتنا کہا کرتا تھا اے کاش ہم مان جاتے کہ یہ عذاب نہ آتا۔ دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ خدا وہ وحدہ لا شریک ہے، دنیا میں آخرت میں کروڑ سال پہلے کروڑ سال بعد میں نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ خدا رب اللہ شہنشاہ خالق کائنات صرف اس کی اپنی ذات ہے۔ اب یہ پھلوں میں جتنا مٹھاس آم میں، کیلے میں، مالٹے میں، سنترے میں، انگور میں، یہ اللہ پاک کتنا میٹھا رکھتا ہے۔ کسی نے دیکھا کبھی کہ اللہ میاں کے شوگر کا مل چل رہا ہو، وہاں سے چینی منگوا کر کیلوں میں داخل کر رہا ہے، مالٹوں میں داخل کر رہا ہے مٹھاس، آم کے اندر مٹھائی پہنچائی جا رہی ہے۔
بلکہ فرمایا میں وہ خدا ہوں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا. یہ بنے بنائے پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ ہزاروں قسم کا فروٹ، ہزاروں قسم کے پھل، یہ پتیاں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ باغ و بہار، یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی، فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری، یہ ناک تیرا، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیرے، یہ پیر تیرا، یہ سب کچھ تیرا، یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا، پر یہ سر ہے میرا، میری چوکھٹ کے لیے ہے، میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے. خبردار اگر کہیں اور جھکایا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی تو وہ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہم آپ کو یوں ہی سلام کریں، ہم آپ کو سجدے کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے صحابیوں تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو، اگرچہ میں سارے جہان کا سردار ہوں پر سجدے کا حقدار نہیں. تمہارے سامنے رات کو دن میں صبح شام فرض نماز میں نفل نماز میں تراویح کی نماز میں وتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعے کی نماز میں اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں، تم بھی وہاں جھکاؤ. اور جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. صحابہ کرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے. آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں. اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا، قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا. پوچھا تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں. آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے ہی کیے جائے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا. فرمایا مسلمانوں اور میرے صحابہ مجھے سجدہ نہ کرو، اور یاد رکھنا کبھی میری رحلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے لعنت کہی یہود اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی. اب یہ وہ باتیں تو تھی بتانے والی. صحابہ کرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو. آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو اور میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا. تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابہ نے سوال کیا، جواب آپ نے دے دیا، زندگی کا بھی جواب دے دیا، وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا. اس کے بعد اللہ کی پاک حضور میں جھولی پھیلا دی. اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی, دعا بھی مانگ دی, اللہم لا تجعل قبری اصنام. صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا, صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا, مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے, اتنا بیزار ہے, اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں, اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا. اس کے بعد دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری, او میرے رب میری قبر کو میرے مزار کو پوجا پاٹ سے بچانا. یہ جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا, اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت, وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کوڑا لیے, یہ خود نہیں کھڑے ہوئے, نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے. یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کوڑے لے کر کے وہاں, اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کہیں اور سجدہ کرے اس کو مار کوڑا. بڑے کون مسئلہ بتا دیا صحابہ کرام کی. اللہ ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے 1000 جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے, میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے, عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں نہیں رہنا چاہتی. پچھلے دنوں وہاں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. خیال کرنا ایسے ممبر یہاں نہ بنانا, اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑیں گی. یہ جو سیکنڈ میں بگڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی, اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی. اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے, زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے جھولی پھیلا دی. سچی بات ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے اس مالک کی خالق کائنات سے مانگا, اس مالک کی کائنات سے مانگا, اس رب العالمین سے مانگا. خلیل اللہ نے اس سے مانگا, کلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی, عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا, یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ پاک سے مانگا. نفحۃ الیمن ایک عربی کی ادب کی کتاب ہے, ہمارے عربی مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی محاورہ کرانے کے لیے. اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عابد تھا اللہ اللہ کرنے والا, پہاڑ کی غار میں رہتا تھا. اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا, وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا. اب تم کہو گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا, بنی اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا. تم تو آج ڈالتے کہ حلوے پہ ختم دلواتے ہو نا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا, اور ہم تو کٹڑے کا گوشت کھا کھا کے مر گئے نا, ان کو پرندے بھولے بھلائے ملتے تھے. تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا. اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جی کوئی دعا مانگو. آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج. پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ ہے, پرندوں کا بھنا بھلایا گوشت آیا, سبحان اللہ, کھاؤ ڈکار ماری ہو گئے. اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتا انہوں نے کتنی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گئی ساری قوم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. ساری قوم جا کے کہنے لگی او موسیٰ علیہ السلام بات سن,
تصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک. وہ ساری قوم آئی ہے, دعا مانگ اللہ سے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگ, ہم سے پھر بھی شانے تھے. کہتے ہیں فادع لنا ربک, ہمارے لیے دعا مانگ پروردگار سے. یخرج لنا مما تنبت الارض. غیر کی دعا مانگے بھائی, کیا چاہتے ہو؟ من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. دعا مانگ ہمارے لیے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائے, وصل کھلائے, تھوم کھلائے, موہری دی دال کھواوے. ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ ہے تو کا یقین کرو, ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گنڈے منگے ہوئے, وصل تھوم منگا, مسور کی دال منگی. جب میں یاد کرتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ عاشورے کے دن میں پیو کی قبر پہ موہری کی دال کیوں چھٹ گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی. من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. ککڑی, پابیاں, خربوزے, پٹی, وصل, گنڈے, تھوم, دال بھی منگی تو مسریاں بھی. اللہ کا نبی تو آپ کو بڑا شان ہے نا. آواز دی قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, او کمرو, او بے عقلو, کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی تو ہمیشہ ہی واسطے بند کرا چھاڑو. خرمستی انہاں کی رگڑا سان کو لگ گیا. میں تو آج موج نہ کروں گا. ہوں جیڑا حاجی, جیڑا شیخ, جیڑا چودھری ایک دن ختم دی روٹی سان کو کھوا دے, ساری عمر واسطے سان کو اپنا غلام نہیں سمجھتا. اللہ پاک جل شانو نے کبھی تو ارشاد فرما دیا, لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو, بچاؤ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا, جواب کئی ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے. اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی. چنانچہ ارشاد گرامی ہے, دجال ساری دنیا میں پھرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی. مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی. وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. اللہ پاک نے اولاد دے دی. فرمایا میرے زکریا گھبرانا, یا خذ الکتاب بقوہ, میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام. تو وہی مریم جب جوان ہوئی, سیانی ہوئی, اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا. فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے, باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی, ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا. آؤ میں خدا ہوں, میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا, اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ مریم علیہ السلام پاکیزہ مائی, اتنی نیک مائی ہے. قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے, 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا. غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی, پہاڑ میں رہتی تھی, غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی, کپڑے اتار لیے. دیکھتی کیا ہے, اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا.
ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو، وذکر ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی، جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فتمثل لها بشرا سویا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا، سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قال انی اعوذ بالرحمن، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں، وہی میرا راکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ، پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی طاعت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی۔ آگے سے وہ آنے والا کہتا قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے، عرش کے، زمین کے فرشتوں کا میں تو سردار ہوں۔ تو کیسے آیا بھائی یہاں؟ جناب کا یہاں کیا کام ہے؟ میں غسل کر رہی ہوں علیحدہ ہو کر کے، آپ کیوں آئے یہاں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، بتانے آیا ہوں، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اللہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا، اليوم کا میں دینے آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں بھی رب نے بھیجا، یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا، اور یوں کہنے کے لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی، پریشان ہو، میں بگڑی ہوئی نہیں، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے چھوہا تک نہیں، پھر کیسے ہو جائے گا؟ جبریل امین نے جواب دیا، خدا کہتا قال کذالک، اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی، اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، خدا پر یہ بات آسان ہے، وہ کرے گا، میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے، خدا کی طرف سے بتانے تجھے آیا ہوں۔
सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम घबराई, परेशान हो गई। ये कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ा करो। ये कुरान खुदा की कसम खा के कहता हूं सिर्फ मुर्दों के लिए पढ़ने के लिए नहीं आया, मुकदमे में तंगी दूर करने के लिए पढ़ने के लिए नहीं आया, ये शबीलों और बीमारियों में पढ़ने के लिए नहीं आया। ये तो बरकत वाली, रहमतों वाली, रहनुमा कानून की किताब है। ये तो ताज़ीराती इलाही है, खुदा का कलाम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि जिब्रील तो इतनी बात करके गया, मेरे पेट में बोझ सा महसूस भी होने लगा जैसा पेट में बच्चा हो। अल्लाह अल्लाह, शर्म वाली थी, गैरत वाली थी, हया वाली थी। जब पेट अपना बड़ा होता देखा, दूर जंगलों में, पहाड़ों में निकल गई। लोग मुझे क्या कहेंगे, शर्म की मारी पहाड़ों में चढ़ गई। अल्लाह वहां खिलाता था, वो खाती थी। अल्लाह उसको तो पहले बेमौसम फल मिलते थे। अल्लाह पाक की कुदरत का तमाशा देखो, नमूना देखो। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आ गया। दाई कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, पास दूसरी औरत कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, दवा दारू करने वाला कोई नहीं, टिक्का इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं, पास बैठ के थोड़ी बहुत ही खिदमत करने वाला कोई नहीं। अकेली सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम है। बच्चा पैदा होने का जब दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी, तो भूख भी लगी, प्यास भी लगी। इधर मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने लड़का दे दिया, बच्चा पैदा हो गया। ये बात औरतों के मतलब की है, तुम्हें क्या खबर। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, पसीने आते हैं, तकलीफ होती है, सख्त प्यास लगती है, बड़ी सख्त प्यास लगती है मां को। तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी और प्यास लगी, तो उस वक्त खाने पीने के लिए वहां कुछ न था। जब दर्द हुआ तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर का एक तना, खुश्क मुंड, बिल्कुल सूखा हुआ एक लक्कड़ खड़ा था खजूर का, उसका पकड़ के यूं सहारा लिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने। और जब भूख लगी, प्यास लगी, तो आवाज आई, मरियम इसको पकड़ के जरा खिला। इलाहुल आलमीन पत्ता कोई नहीं, खुश्क है सबक भी कोई नहीं, इसके गिराने से क्या होगा, इसको पकड़ने से क्या होगा, इसके करीब जाने से क्या होगा। फरमाया मरियम अब तो समान जा, अब तो समझ जा, जो बगैर बाप के तेरी झोली में लड़का बिठा सकता है, वो सूखी खजूर पे तर तर पक्की पक्की ताजी खजूरें लगा के तुझे खिला भी सकता है। बस यही बात अल्लाह का कुरान हर जगह पेश करता है कि जब तुम्हें अल्लाह ने पहली दफा पैदा कर दिया, बना दिया, अब दूसरी मर्तबा कब्र में से पैदा करना मुश्किल है। कोई इंजीनियर अगर एक दो काम कर ले, उसके लिए तीसरा काम करना क्या मुश्किल है। और जो खुदा अरबों खरबों कदमों शंखों इंसान बनाता 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 रहा है, तो वो कब्र में तुझे मुझे उठा करके नहीं पूछ सकेगा तो दुनिया में क्या करता रहा। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के तने को पकड़ के थोड़ी सी हरकत दी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़िन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। पक्की पक्की खजूरें गिर रही है, मरियम अलैहिस्सलाम ने झोली भर ली, पक्की पक्की खजूरें खाई और यूं पहाड़ में से पानी का चश्मा जारी हो गया। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाई और पानी पी लिया। अब सच्ची बात यह है, समझाने के लिए कहता हूं, जब आदमी का पेट भर जाता है फिर उसे और बातें भी सूझती हैं, पहले तो मत मारी जाती है ना भूख में। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, पी लिया, सैर हो गई, अब यूं गोद में लिए बैठी है ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह का नबी है, अल्लाह अल्लाह घूर घूर कर देख रही है, परेशानी से देखती है, तू कहां से आ गया, मैं
بدنام ہو گئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، کس کا نام لوں تو کہ تو کس کا ہے؟ کس کا نام رکھوں کہ تو کس کا ہے؟ میں تو پاک ہوں، میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں، اور مجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری اماں نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، میرا نام بھی میرے خدا نے رکھا، تو کیسے پیدا ہو گیا؟ آواز آئی یا مریم فکلی واشربی وقرری عینا، او میری بندی مریم کھجورے کھا پانی پی، اس بچے کو گھور کے نہ دیکھ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تجھے کیا پتا ہے میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اب خدا نے حکم دیا اس کو گود میں لے کر پہاڑ سے نیچے ہو کر چل قوم کے پاس، چل برادری کے پاس، چل اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، یا اللہ کیسے جاؤں، کیا کہوں جا کر، کیا جواب دوں گی؟ میرا منہ اس قابل نہیں رہا کہ میں ان کو جا کے دکھاؤں، میں اب نہیں جاتی۔ آواز آئی یہ لڑکا دیا تو اسی لیے ہے کہ تو وہاں لے کر جائے، اور تو فکر کیوں کرتی ہے؟ تیرا جو لوگ سوال کریں گے جواب میں خدا دوں گا، جواب تو میں نے دینا ہے، تو جواب دینے والی تھوڑی ہے۔ آواز آئی ہے مریم اٹھا اپنے بچی کو گود میں پہاڑ کے نیچے اتر، پیار کرتی ہوئی چل، ماتھے پہ پیشانی پہ بوسے دیتی چل، بچے کو گود میں لے کے نیچے آ۔ ادھر پہاڑ پہ سے کسی کی نظر پڑی، اس زمانے میں نظریں بڑی تیز ہوا کرتی تھی، دور سے دیکھا کسی نے بچہ گود میں لی آ رہی ہے، آئے آئے نیکی 9 کوس بدی 100 کوس، تم چاہے کچھ کرتے پھرو، امام کا خطیب کا اگر گھٹنا بھی کھل جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم رات دن کچھ کرتے پھرو، اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اخبار میں، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں بڑے تکرار ہوتے ہیں۔ جس بندے کی نگاہ پڑی نا اس نے کھٹ مچا دی، شور کر دیا، آؤ دیکھو ولی بنی پھرتی ہے، نیک بنی پھرتی تھی، تم اس کو ولیہ کہتے تھے، تم اس کو عابدہ کہتے تھے، تم اس کو زاہدہ کہتے تھے، تم اس کو پرہیزگارہ کہتے تھے، آؤ دیکھو لڑکا لیے چلی آ رہی ہے۔ وہ جب تک مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئی نا اس نے تو مخلوق کٹھی کر لیا، اور ایسے موقع پر اور جلدی آتے ہیں لوگ، نماز پڑھنے تھوڑے آتے ہیں، تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، تماشے میں سے کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہے نا۔ اس وقت تم تو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے، کرائے بھاڑے خرچ کر کے آئے، اس لیے کہ چلو اللہ کا قرآن سنیں گے، شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ لیکن قرب و جوار کے کئی بڈھے اس وقت نہیں ہوکے کا سر پکڑے بیٹھے ہوں گے، اور چھوٹے بچے کئی جوا کھیل رہے ہوں گے، تمہیں کیا معلوم؟ سیدہ مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتری، مخلوقات جمع ہے، نہ لیک نہ سلیک نہ خیر خبر، نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی، کھڑے ہو گئے سارے، کہنے لگے یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، او ہارون کی بہن، او مریم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے لڑکی یہ تو نے کیا کیا، تیری ماں بھی نیک تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا۔ اس لیے نوجوانوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، ماں کی عزت خاتمے میں ملتی ہے، باپ کی آبرو اترتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی عزت اس نے بتانی ہو وہ اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے۔ مریم علیہ السلام کو قوم نے اس کی ماں کا حوالہ دیا، اور تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا باپ برا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟
शादी तेरी नहीं हुई, निकाह तेरा नहीं हुआ, लड़का गोद में उठा के ले आए। अल्लाह अल्लाह, ईमानदारी से सोचो उस अल्लाह की वलिया, अल्लाह की बंदी के जिगर पे क्या बीती होगी। कौम सारी एक तरफ है, एक अल्लाह की बंदी ईसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाए खड़ी है, बोल नहीं सकती, क्या जवाब दे। अब आदाई मरियम घबराना फाशारत इलैही, ये जो तेरी गोद में बच्चा है, ये जो तेरा बेटा है ना, इसकी तरफ इशारा कर, इसको कहो कि तू जवाब दे खुद। मरियम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के कानून को जानती थी, अल्लाह के अहकाम से वाकिफ थी। जब कौम चिपटी है चारों तरफ से, खंचातानी की है, बोलती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं, अब चुप लगा बैठी है, अब क्यों हो गई है, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, चारों तरफ से हंगामा है, जवाब दे। अगली बड़ी फिरती थी, बड़ी नेक दिखाई देती थी, जवाब दे। अब आवाज़ फाशारत इलैही, इस लड़के से पूछो, खुद इस बच्चे से पूछो। ओ यकदम ताली लगाई सारी कौम ने, वाह 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 वाह। जब जवाब कुछ नहीं आया तो बच्चे के सर लगाती है। कभी बच्चे भी बोले, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, 3-4 दिन का बच्चा नजर आता, हम इससे कैसे बातें करें। छोटा बच्चा है, ये कैसे बोलेगा, ये कैसे जवाब देगा, हम इससे पूछे, तू नहीं बोलती इतनी बड़ी, बच्चे का नाम ले रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे ईसा अब तेरी मां का दिल तंग हो रहा है, जल्दी कर इस कौम को बता दे कि मैं अगर बुलाने पे आऊं तो 3 दिन के बच्चे से तकरीर करा दूं, बुलाने पे आऊं तो 3 दिन का बच्चा तकरीर झाड़ दे। मरियम अलैहिस्सलाम का जरा मुंह फीका फीका सा होने लगा, अब मैं क्या जवाब दूं, ये बच्चा बोलता है ये नहीं बोलता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अम्मा की झोली में लेटे हुए थे ना, ये उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठे ना तो थोड़ी थोड़ी कौम में हलचल मची। उन्होंने कहा खुद उठाइए, कि हाँ हाँ खुद उठा है, कि इसकी माँ ने कहीं उठाया कि नहीं, ये तो खुद उठा है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अंगड़ाई ली। लगा यार ये क्या बात है, बच्चा तो 2-3 दिन का दिखाई देता है, ये तो अकड़ रहा है। और मुझे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी कौम सामने खड़ी थी, फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ बरादरी, ओ मार्का, ओ इलाके के लोगों, क्यों तुमने मेरी माँ का तमाशा बनाया है, क्यों तुमने मेरी माँ को परेशान कर रखा है, क्यों तुमने घबरा दिया मेरी अम्मा को, तुमने खिलौना बनाया। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और ये भी मुझसे सुन लो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात पहला कलाम, 3 दिन का तो बच्चा है, पहला कलाम, दुनिया में सबसे पहला कलाम ये क्यों किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। जिसने 3 दिन का बगैर बाप के बच्चा पैदा किया, जिसने बच्चे को बोलने की तौफीक दी, उसी खुदा ने हुक्म दिया कि पहला बोल तेरा ये होना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अम्मी को नहीं अम्मी कहा, पहला कलाम तेरा ये होना चाहिए, अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क्यों किस लिए ये कलाम अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से कहलवाया? इसलिए कहलवाया कि तू एक तो बगैर बाप के पैदा हुआ, एक हजरत मरियम का बेटा, तीसरा 3 दिन का बेटा, जब बच्चा जब तकरीर कर रहा है, अब ये लोग कहीं मेरी तरह तुझे खुदा ना मानने लग जाए। पहला कलाम जो तेरा हो वो ऐसा होना चाहिए जो तेरी जात की सफाई करे और मेरी तौहीद का पैगाम दे। फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा पैदा करने वाला और है, मुझे 3 दिन के बच्चे को बुलाने वाला और है, मैं नहीं बोलता, मुझे उसने बुलवाया।
वजालनी नबिय्या, मुझे अल्लाह पाक की किताब मिलेगी, मैं नबी बनकर आया हूं, मैं पैगंबर बनकर आया। तुम मेरी मां को परेशान ना करो। कौम की हमेशा दो हालत रही, बिरादरियों की, कौमों की हमेशा दो कैफियत बनी, दो सूरतें बनी, दो हालत रही। या तो बुराई पे सारी कौम खड़ी हो गई, ना मानने पे सारी कौम खड़ी हो गई, और अगर मानने पे आया तो फिर इतना माना कि आगे को निकल गए। अब बजाय इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानते, ईसा अलैहिस्सलाम की बात जब पहली दफा कह दिया अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो कहने लगा अच्छा 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 अच्छा, अब पता ही अब चला है खुदा एक नहीं है, खुदा तीन है। मरियम अलैहिस्सलाम खुदा की बीवी है, और जब किसी का बेटा नहीं कभी खुदा का बेटा तो है ना, लिहाजा तीन खुदा बना लिए ईसाइयों ने। पहले हजरत मरियम को कहते थे तू बुरी है, तूने बदकारी की होगी, तूने जिना किया होगा, और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर कर दी अब कर लगा अच्छा 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 अच्छा, अब पता चल गया तू खुदा की बीवी है और ये खुदा का बेटा। एक खुदा दो तुम, लिहाजा तीन खुदा है। बहन ही इसी तरह, या तो लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं, शक्ल को तस्लीम नहीं करते, अमल को तस्लीम नहीं करते, किरदार को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह के लाए हुए कुरान को तस्लीम नहीं करते, और अगर मानते हैं तो कहते हैं कि जी मुस्तफा करीम का अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई नहीं, दाई कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, वो तो जैसे खुदा ऐसे मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानते हैं तो उसमें मुबालगा करते हैं, उसमें ज्यादती करते हैं कि खुदा में से निकला हमारा नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा में से निकला। याद रखो, दो अकीदे जब तक ना होंगे, आखिरी जुमले मेरे पका के ले जाओ, याद करके ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, अपने इमामों से जाके पूछो, अपने खतीबों से जाके पूछो, कुरान करीम का तर्जुमा जाके देखो। दो चीजें पक्की पल्ले बांध लो, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। खुदा अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक है, उसके मुकाबले में खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के मुकाबले में नबी कोई नहीं हो सकता। खुदा की मिसाल कोई नहीं, काली कमली वाले की मिसाल कोई नहीं। खुदा बेनजीर खुदा है, मुस्तफा करीम बेनजीर बादशाह है। अब खुदा का बाप कोई नहीं, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला है। इंशाअल्लाह अगले जुमे से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान शुरू हो जाएगा। आप और मैं जिंदा रहे तो कई जुमों तक चलेगा, हजूर के रिश्तेदार, वालिदैन। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग पूरा मजमून सुनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बाद लोग बिल्कुल आखिर में सर से, एक है जुमे की फजीलत हासिल करना, एक है जुमा पढ़ना, एक है सीरू नहाना, इसमें बड़ा फर्क है। एक है सर से उतारना और एक है उसकी फजीलत का हासिल करना। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर के हाजिरी लगाते हैं। हाँ, अल्लाह साहब मिल की, टेक्सटाइल मिल की हाजिरी का तो पता है, मस्जिद की हाजिरी का कोई पता नहीं। अगर देर हो जाए तो वो गेट कीपर वापसी कर सकता है, अगर देर में आया तो ये फरिश्ता नहीं कहता, लानती हवा पीछे से। बहुत मुद्दत की बात है, अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, मैं कराची था, तो हज़रत ने मुझे फरमाया कि जुमा हमारे यहाँ पढ़ा दो। अब के मेरी वाली को जुमा पढ़ाता था उन दिनों में। तो मैं जब गया तो हम एक छोटे से दरवाजे से दाखिल होने लगे। एक पठान कहने लगा पुरले दरवाजे से चलो, मैं भी उधर से जाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा फरिश्ता उधर रजिस्टर लिए खड़ा है, तुम इधर से घुस जाओगे, तुम्हारा हाजिरी नहीं लगेगा। वो कहने लगा फरिश्ता बड़े गेट पे खड़ा है, उधर चलो। तो कम से कम उस पठान का तो यह अकीदा है कि फरिश्ता खड़ा है, तो तुम्हारा ख्याल यह है कि जुमे के दिन न फरिश्ता है न खुदा है, कोई भी नहीं है। इसलिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान शुरू होगा। वक्ती आओ, पूरा मजमून सुनो ताकि लुत्फ आए, दिलो दिमाग बने। और अकीदा मैंने तुम्हें बता दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, पैदा करने वाला कोई नहीं, फसल में, दुकान में, कारखाने में उसके सिवा बरकत देने वाला कोई नहीं। और ये बात बताई किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किसी किस्म का जो नबूवत
کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے۔